السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں آمان اور ہم بات کریں گے پہلی انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ وعلیکم السلام شمس۔ جی بالکل، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ ایک، خلقت انسان۔ امان، اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی یا مٹی جیسے مادے سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی۔ پھر انہیں جنت میں رکھا گیا جہاں فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، سوائے ابلیس کے جنہوں نے گھمنڈ میں انکار کیا۔ علم میں اعلیٰ مقام۔ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ اللہ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ بتائیں زمینی چیزوں کے نام، تو وہ عاجزی سے آگے نہ بڑھ سکتے، لیکن آدم بطور خلیفہ علم کے حامل تھے، اس لیے سجدہ کیا گیا۔ جنت سے زمین پر نزول۔ پھر وہ زمین پر کیوں اور کیسے آئے؟ شیطان کی وسوسہ نے حضرت آدم اور حوا کو درخت کا پھل کھانے پر اکسا دیا، جس پر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ اکثر جمعے کے دن وقوع پذیر ہوا سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں انہیں توبہ کا طریقہ بھی مل گیا اور خدا نے انہیں بخوبی معاف فرمایا۔ حیات دنیا اور نسل۔ زمین پر اترنے کے بعد ان کی زندگی کیسی رہی؟ حضرت آدم اور حوا نے متعدد جڑواں اولادوں کو جنم دیا، ہر بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کے بچوں میں قابل اور حابیل خاص طور پر معروف ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل بھی قابیلی حسد کی وجہ سے ہوا، جس نے پہلی انسانی قتل کا واقعہ رقم کیا۔ آدم علیہ السلام کی ولادت و توفیق۔ ان کا جانشین کون تھا اور انہیں کس طرح زندگی کا اختتام ہوا؟ حضرت آدم نے اپنے بعد حضرت شیس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جن سے اہل زمین کی رہنمائی کا سلسلہ چلا۔ ان کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنی اولاد کو اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانی ہدایت کے لیے نبی بھیجے گا۔ پھر ان کی روح قبض کی گئی اور ان کی نماز اور تدفین ہوئی۔ زندگی سے سبق۔ امان، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کون سی اہم باتیں سیکھنی چاہیے؟ یہ زندگی ہمارے لیے اہم اسباق رکھنے والی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کی قوت کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ علم اور تفہیم کی اہمیت، اللہ نے انسان کو علم سے نوازا تھا۔ ہم سب خلیفہ ہیں، ہمیں زمین پر ذمہ داری سے زندگی گزارنی چاہیے۔ واللہ امان، آپ نے بہت آسان انداز میں وضاحت کی، شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر شامس۔ ہمارا مقصد تھا کہ اسلام میں پہلے انسان کی تعلیم اور سبق سب کے لیے سادہ طور پر پیش کریں۔ اگلی بار حقیقت میں کسی اور نبی کی تاریخ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم، اللہ آپ سے راضی ہو۔